کبھی سوچا ہے کہ ایک انسان آخر ہے کیا؟ یہ کوئی آج کا سوال نہیں ہے، بلکہ صدیوں سے بڑے بڑے فلسفی اور مفکر اسی سوال میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم اسی بہت پرانی بحث کی گہرائی میں اترنے والے ہیں اور دیکھیں گے کہ جسم اور روح کے عناصر پر ایک بالکل الگ، ایک منفرد نقطہ نظر کیا کہتا ہے۔ تو چلے سب سے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں کہ بھئی انسان بنا کس چیز سے ہے؟ کیا اس کا جواب سیدھا سادہ ہے جیسا ہم سب کو لگتا ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی گہری حقیقت چھپی ہوئی ہے؟ دیکھیں، اس سوال پر دو بڑے نظریات آمنے سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف تو ہے وہ مشہور زمانہ یونانی فلسفہ جو یہ کہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز، اور اس میں انسان بھی شامل ہے، وہ 4 چیزوں سے بنی ہے: مٹی، پانی، ہوا اور آگ۔ لیکن ایک دوسرا نظریہ بھی ہے جو اس چوتھے عنصر یعنی آگ کو ہی چیلنج کر دیتا ہے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں اس مشہور عناصر اربع کے نظریے کی، یعنی کائنات کی ہر شے 4 عناصر سے بنی ہے۔ اچھا، تو یہ جو قدیم یونانی فلسفہ ہے نا، اس کے مطابق کائنات کی ہر شے انہی 4 بنیادی چیزوں کا مکسچر ہے۔ مٹی یعنی جو بھی ٹھوس مادہ ہے، پانی، ہوا اور چوتھی چیز آگ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نظریہ کوئی 1-2 سال نہیں بلکہ صدیوں تک چھایا رہا۔ اب آتے ہیں اصل اور سب سے دلچسپ نقطے پر، آگ کے عنصر کا رد۔ یعنی یہاں سے بات پلٹتی ہے اور اس قدیم نظریے کو ایک بڑا چیلنج ملتا ہے۔ تو یہ جو متبادل نظریہ ہے، اس کا مرکزی دعویٰ بالکل صاف اور سیدھا ہے کہ انسانی جسم صرف 3 عناصر سے بنا ہے: پانی، ٹھوس مادہ یعنی مٹی، اور ہوا۔ بس آگ ان کے مطابق اس کا حصہ ہے ہی نہیں۔ یہاں پر ایک بہت ہی لاجیکل سوال اٹھایا جاتا ہے، وہ یہ کہ اچھا چلو مان لیا کہ آگ جسم کا حصہ ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ بھئی یہ جسم میں آئی کیسے، داخل کیسے ہوئی؟ ذرا سوچیں اس بارے میں۔ آگ جسم میں آ کیسے سکتی ہے؟ 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو باہر سے آئی ہو، لیکن آگ کی فطرت تو اوپر کی طرف اٹھنا ہے، نیچے آنا تو نہیں ہے، اور زمین کی ٹھنڈک اسے ویسے ہی بجھا دے گی۔ اچھا، تو پھر کیا اندر سے پیدا ہوئی؟ یہ تو اور بھی ناممکن بات ہے، کیونکہ پانی اور مٹی جیسے ٹھنڈے عناصر خود بخود بھلا آگ کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ لیکن یہاں فوراً ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ایک بہت بڑا اعتراض کہ بھئی ہمارے جسم کی گرمی کا کیا؟ یہ جو باڈی ہیٹ ہے، کیا یہ اس بات کا پکا ثبوت نہیں کہ ہمارے اندر آگ کا عنصر موجود ہے؟ نہیں، اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حرارت کے اور بھی بہت سے ذرائع ہوتے ہیں۔ گرمی صرف آگ سے ہی تو نہیں آتی نا، ہمارے جسم میں حرارت حرکت کرنے سے پیدا ہوتی ہے، سورج کی روشنی سے ملتی ہے، یا ہمارے آس پاس کے ماحول کی گرمی سے بھی آتی ہے۔ تو جسم میں حرارت کا ہونا اس بات کی کوئی لازمی دلیل نہیں بن جاتا کہ آگ کا عنصر بھی موجود ہو۔ تو یہ تو ہو گئے منطقی دلائل۔ اب اس بحث کو ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ دیکھیں، قرآن پاک میں جب ہم انسان کی تخلیق کا ذکر پڑھتے ہیں تو بار بار آتا ہے کہ اسے پانی سے بنایا، مٹی سے بنایا، گارے سے بنایا۔ یہ سب ذکر تو ملتا ہے، لیکن پورے قرآن میں کہیں بھی ایک بار بھی یہ نہیں کہا گیا کہ انسان کی تخلیق میں آگ شامل تھی۔ اور پھر آتا ہے وہ حتمی، وہ فیصلہ کن جواب جو ایک خاص حدیث نبوی سے ملتا ہے، اور یہ حدیث اس پوری بحث کو آپ کہہ لیں کہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، جنات آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جس کا تم سے بیان ہو چکا ہے، یعنی مٹی سے۔ تو دیکھیں یہ حدیث کتنی واضح ہے، یہ بالکل صاف صاف انسان کی تخلیق کو آگ سے بنی مخلوق یعنی جنات سے الگ کر رہی۔ اچھا، تو اگر یہ طے ہو گیا کہ انسان کی بنیاد مٹی، پانی اور ہوا پر ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنے کا ہماری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اور یہی سوچ ہمیں نبوی علاج کی 3 بہت اہم بنیادی اصولوں تک لے جاتی ہے۔ علاج کے یہ 3 ستون بتائے گئے ہیں۔ پہلا ہے قدرتی علاج، یعنی جو مادی اسباب، جڑی بوٹیوں وغیرہ پر مبنی ہو۔ دوسرا ہے الہی علاج، جو خالصتاً روحانی ہے، دعاؤں پر مشتمل ہے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم، ان دونوں کا امتزاج، یعنی دونوں کو ملا کر ایک مکمل طریقہ کار بنانا۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ اصل مقصد جو بنیادی مشن تھا وہ دلوں اور روحوں کا علاج تھا۔ جسمانی شفا تو جیسے ثانوی حیثیت رکھتی تھی، اصل کام انسان کے اندر اس کے باطن کی اصلاح کرنا تھا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جسم اور روح کے علاج میں یہ تعلق کیسا ہے؟ چلیں اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ یہ جو موازنہ ہے نا، یہ بہت گہرا ہے۔ دیکھیں، جسم کی بیماری اگر انسان کا دل اور روح مضبوط ہے نا، تو وہ اسے حتمی طور پر تباہ نہیں کر سکتی، لیکن اس کے برعکس دل کی بیماری، چاہے جسم پہلوانوں جیسا صحت مند بھی کیوں نہ ہو، وہ انسان کی بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ اور اسی لیے جو حتمی نتیجہ نکلتا ہے
وہ یہ ہے کہ دل اور روح کی تندرستی کو ہمیشہ ہمیشہ جسمانی صحت پر فوقیت ملنی چاہیے۔ اصل کامیابی اور بھلائی اسی چیز میں ہے۔ اور یہ ساری بحث ہمیں آج کے دور کے لیے ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ آج کے اس جدید دور میں ہم لوگ کس قسم کی شفا کو ترجیح دے رہے ہیں؟ کیا ہماری ساری توجہ صرف جسم پر مرکوز ہے، یا ہم اپنی روح کی صحت کا بھی اتنا ہی خیال رکھ رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔